بسم اللہ الرحمن الرحیم فتعالى اللہ الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدنی علما۔ آیت کا جو آخری جملہ ہے اس پر بات شروع ہوئی ہے۔ پہلے جو دو جملے ہیں ان پر بات پہلے ہو چکی تھی۔ کل اس کی مختصر سی تفسیر عرض کی تھی کہ اس میں اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر ایک دعا سکھلائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس پر کل پہلی بات بیان ہوئی کہ علم جو ہے نا، علم اس کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیاوی علم ہے اور ایک دینی علم ہے۔ دنیاوی علم اس علم کو کہتے ہیں جس کے حصول کو قرب خداوندی میں کوئی دخل نہ ہو، یعنی اس کے پڑھنے سے ایسا نہیں ہے کہ بندہ جتنا پڑھتا جائے اللہ پاک کے اتنے قریب ہوتا جائے اور اللہ پاک کا اس کو قرب نصیب ہوتا جائے۔ قرب خداوندی میں اس کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ آج کل تو مشاہدہ اور جو تجربہ ہے نا ہمارا، صرف میرا نہیں آپ سب کا بھی، کہ یہ جو دنیاوی علوم ہے آج کل کے اس ماحول میں، یہ بجائے اللہ پاک کے بندے کے قریب کرنے کے، جتنا علم حاصل کرتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی ویسی بات نہیں ہے کہ میں کسی تعصب کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ میرا چونکہ مدرسوں سے تعلق ہے، بلکہ میں ایک حقائق آپ کے سامنے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا، اور آپ سب کا اپنا مشاہدہ ہے کہ ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے وہ انتہائی بے دینی کا ماحول ہے۔ مسلمانوں کا وہ جو ترقی یافتہ معاشرہ تھا اس میں گھر کا ماحول دینداری کا ماحول ہوتا تھا، اور بچوں کو دین کی جو بنیادی معلومات تھیں وہ ساری گھر کے ماحول میں والدین ان کو دے دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد مسجد جو ہوتی تھی محلے کی مکتب، اس میں جا کر کے بچہ قرآن پاک کی بنیادی تعلیم وہ حاصل کر لیتا تھا، اور والدین بھی دیندار ہوتے تھے، تو اسکول اور کالج میں جا کر کے اس کے بگڑنے کے چانس کم ہوتے تھے۔ لیکن آج کل جو ہمارا ماحول ایک گھر کا چل رہا ہے وہ انتہائی بے دینی کا ماحول چل رہا ہے، اور اس میں بچوں کی بنیادی جو دینی تعلیمات ہیں اس پر کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں کہ بچے ہمارے کیا کر رہے ہیں۔ اور خاص کر کے پھر اس موبائل نے تو ایسی تباہی مچائی ہے کہ کورونا کے اسباب میں سے ہی جو آن لائن سلسلہ شروع ہوا ہے، جن کے پاس موبائل نہیں تھے اور والدین بچوں کو موبائل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، وہ بھی بیچارے آن لائن کلاسوں کی وجہ سے مجبور ہو گئے۔ اب وہ ایسے بچے تیز تربار ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں والدین کو کچھ پتہ نہیں، جیسے والد قریب گیا تو اسے سبق لگا دیا، اور دور گیا تو پھر اپنا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو گھر کا ماحول بے دینی کا، اس لیے اس پر بڑی سخت ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد جس ماحول میں ہمارے بچے تعلیمی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، وہاں کا ایک تو ماحول کے اثرات بے دینی کے ہوتے ہیں، مخلوط عام طور پر تعلیم، پڑھانے والے جو استاد ہیں یا استانیاں ہیں وہ بھی بے دین، ان کی اپنی صحبت کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ پھر سکول کالج میں پڑھنے والے جتنے ان کے دوست ہوتے ہیں، ہم مکتب، ہم کلاس فیلو، وہ ان کے گھروں کا ماحول بھی بے دینی کا، وہ بھی سارے بے دین،
اور جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں بھی اخلاقیات کے حوالے سے، دینداری کے حوالے سے کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی۔ تو یہ دنیاوی جو تعلیم ہے اس کی ہم مخالفت تو نہیں کرتے، بچوں کو بے شک ڈاکٹر بنائیں۔ کل میں نے اس کا پورا مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ کون سی تعلیم منع ہے اور کون سی تعلیم کی گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے کڑی نگرانی کی سخت ضرورت ہے کہ گھر کے ماحول کو کم از کم دینداری والا ماحول بنائیں، پھر بچوں کی کڑی نگرانی ہو، ان کو اچھی مجالس میں، اللہ والوں کی صحبت میں، تبلیغی مراکز میں، مجالس میں، بیانات میں، مسجد کے اچھے ماحول میں، دینداری کے ماحول میں ہم لے کر کے جائیں۔ گھروں میں ایک اجتماعی تعلیم کا ایک باقاعدہ سلسلہ ہو، جس کے اندر جو ہے نا کسی اللہ والے کی کتاب پڑھی جائے، تو پھر کچھ ممکن ہے کہ ہمارے بچے کچھ دین کی طرف آئیں۔ تو بات اس پر چلی ہے کہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے اوپر اللہ کا قرب کیا مرتب ہوگا۔ یہ جتنی ڈگریاں بندہ لیتا جاتا ہے نا اتنا ہی اللہ سے لطیفہ بھی ہے۔ کیا تھانوی احمد نے لکھا کسی آدمی کے بارے میں، اس نے بچے کو جو ہے نا انگریزی تعلیم میں داخل کیا، خود تھا ان پڑھ، تو کسی دوست نے پوچھا بھی کتنا پڑھ گیا ہے تیرا بچہ؟ اس نے کہا اور تو بھائی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، کھڑے ہو کر کے موتنا تو شروع کر دیا ہے۔ تو بھائی یہ ساری جو ہے ماحول کے اثرات تو پڑتے ہیں، بہرحال ہم جتنا اس کا انکار کریں انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک نے، اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ خطاب کافروں کو نہیں، یہ خطاب ہم کلمہ پڑھنے والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی، نارا، جہنم کی آگ سے کیا کرو، بچاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ ایک بات تو یہ پتہ چلی بھائی صرف مسلمان ہونا کافی نہیں کہ بندہ یہ کہے میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، میں تو کلمہ بھی پڑھتا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک پورے دین پر نہیں چلے گا اس وقت تک پوری طرح جہنم کی آگ سے اس کا بچنا یہ ممکن نہیں۔ ایمان لانے کے بعد بھی بندے کے ذمے دوسری کوشش ضروری ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی۔ ایک تو یہ بات اس سے ثابت ہو رہی ہے، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی ہے کہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری صرف اپنی نہیں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، بلکہ اس کے بیوی بچوں کی اور جتنے اس کے ماتحت لوگ ہیں، اس کی عیال میں ہیں، اس کی کفالت میں ہیں، ان سب کی ذمہ داری اس مسلمان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کیا کرے، کوشش کرے۔ میں کل 2-3-4 دن پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب میں پڑھتا ہوں روزانہ، میرا معمول ہے۔ بزرگ جس کو اللہ والے کسی کی صحبت نصیب نہیں ہے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ کسی اللہ والے کی کتاب پڑھے تو اس میں بھی وہی اثرات ہوتے ہیں۔ تو یقین مانو میرے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے، پرسوں ترسوں میں نے اس کتاب میں ایک مضمون پڑھا کہ حضرت نے لکھا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک گونگا تھا۔ مضمون یہ لکھا حضرت نے کہ ہمیں اصل میں جنت اور جہنم اور قیامت ان چیزوں کی حقیقت معلوم نہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، ہمارے رات دن اور 24 گھنٹے جیسے گزر رہے ہیں نا، تو وہ اس لیے گزر رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی حقیقت کا علم ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسے آگ نکلتی تھی جیسے ہنڈیا کو چولہے پر چڑھا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آپ کو تو سب کچھ دکھا دیا گیا تھا نا۔ ایک دفعہ آپ جو ہے نا سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے اور لمبی نماز سی، اندھیرا بھی تھا اور گرمی بھی تھی، رش بھی تھا، تو اس نماز میں کبھی آپ آگے بڑھتے کبھی آپ پیچھے ہٹتے۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر
آج آپ جو ہے نا کبھی مصلی پر آگے ہوتے تھے کبھی پیچھے ہوتے تھے، تو ارشاد فرمایا بھی میرے سامنے یہ جو قبلے کی دیوار ہے نا، کبھی جنت کا منظر پیش کر دیا جاتا تو اس کے بڑے بڑے پھل مجھے نظر آتے، اور میرا دل یہ چاہتا کہ میں آگے بڑھ کر کے ایک پھل توڑ لوں۔ اگر میں توڑ لیتا، جب جیسی میں آگے بڑھتا وہ منظر غائب ہو جاتا، اگر میں توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک کھاتے رہتے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں۔ اور کبھی جو ہے نا میرے سامنے جہنم کا منظر پیش کر دیا جاتا، اور اس کے جو شعلے تھے وہ باہر لپکتے، تو میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ۔ اب یہ چیز اپنی آنکھوں سے جس نے دیکھی ہو اس کو چین آ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک کھڑاک سا سنائی دیا، جیسے اوپر سے بلندی سے کوئی چیز پتھر نیچے پھینکا جائے تو وہ زمین پر جب لگتا ہے تو اس کی دھمک آتی، ایسی آواز سنائی دی۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز تھی؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ ہی زیادہ جانتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر کو، وزنی پتھر کو جہنم کے اوپر سے اللہ نے پھینکا تھا، اور وہ 70 سال میں گرتے 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 آج جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کی دھمک تھی اور اس کی آواز تھی۔ آپ سوچیں بھی اگر جلانے کا عذاب نہیں ہو، آگ نہیں ہو، کسی آدمی بیچارے کو اوپر سے نیچے پھینک ہی دیا جائے، دوسری تیسری منزل سے گرنے والے کی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے۔ اتنی اونچائی سے جب وزنی چیز اوپر سے نیچے آتی ہے تو اس کی رفتار کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ 70 سال میں نیچے پہنچ رہا ہے۔ علماء نے لکھا کہ چونکہ نزول وحی کا زمانہ تھا، جبریل امین کی آمد و رفت جاری تھی، اور صحابہ کرام کو اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کا مقتدا اور پیشوا بنانا تھا، تو ان کا ایمان اور یقین بڑھانے کے لیے ایسے واقعات اس زمانے میں ظاہر ہو جاتے تھے۔ اور پھر معراج والی رات تو اللہ نے آپ کو سب کچھ ہی دکھا دیا، اس لیے آپ کو چین نہیں آتا۔ یہ جتنی انسانیت ہے، یہ میرے رشتہ دار بھی ہیں، میرے علاقے کے بھی ہیں، میری برادری اور میرے خاندان کے، اور میرے ہم جنس پوری دنیا میں بسنے والے انسان، یہ بیچارے جب بغیر کلمے کے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا کیا حشر ہوگا وہاں۔ یہ چیز آپ کو کبھی ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات سجدے میں روتے روتے آپ کی گزر گئی۔ تو بات اس پر چلی تھی کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بھائی ہم لوگوں کو اس کی حقیقت پوری معلوم نہیں ہے، اس لیے ہماری زندگی ایسے غفلت میں گزر رہی ہے جیسے کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے، بس ویسی گپ شپ۔ تو حضرت نے لکھا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک گونگا تھا، اس گونگے کو خواب میں یہ سارے مناظر اللہ نے دکھا دی، قیامت بھی قائم ہوگی، اور بھی ایسے بزرگ لوگوں کے کئی واقعات ہیں جنہوں نے قیامت قائم ہوتے دیکھی۔ ایک اور واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ اس گونگے کو اللہ نے قیامت کا سارا منظر دکھا دی، پل صراط بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی، میزان عدل جو ہے وہ جو ترازو ہوگا وہ بھی دکھا دیا۔ تو کہتے ہیں اس سے پہلے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، بالکل مسجد کا رخ ہی نہیں کرتا تھا۔ خواب سے جیسے ہی وہ بیدار ہوا تو اس کی پوری کیفیت بدلی ہوئی تھی، اور ایسا وہ اللہ والا بن گیا۔ پھر وہ حضرت نے دیکھا کہ وہ اتنا ذہین تھا، اشاروں کے ذریعے وہ پورا منظر بیان کرتا تھا۔ یہ گونگے جماعت میں جاتے ہیں نا، دیکھو گا آپ نے، گونگے بیان کرتے ہیں تو کیسے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، پورا سب کچھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت نے لکھا میں نے خود اس کو دیکھا، اور اس کے اشاروں سے میں جو قرآن و حدیث میں پڑھا تھا، میں اس کے اشاروں سے میں سمجھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا۔ تو بھائی میرے دوستوں بزرگوں، اصل یہ ہے کہ ہمیں اس حقیقت کا علم، ہم نے بس یہ دنیا کے نفع نقصان کو سمجھا ہوا ہے، دنیا کی گرمی سردی ہمارے سامنے، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اصل چیز تو بھائی مرد کے بعد آنے والی ہے،
اور اس کی ہم نے خود بھی تیاری کرنی ہے۔ ہمارے یہ معصوم بچوں والے جانتے ہیں کہ والدین کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ بچے کو بیماری ہو، تکلیف ہو تو والدین کی جو ہے نا راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، ان کو چین نہیں آتا۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کے بچے 3 بچے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کے بچپن میں فوت ہو گئے تو وہ اس پر اس نے اگر صبر کیا ہے تو وہ جہنم کی آگ سے آڑ بن گئی۔ ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر، یہ عورتوں کو خطاب فرمائے، وَإِثْنَيْنِ 2، تو آپ نے جو ہے نا ارشاد فرمایا 2 کا بھی یہی حکم۔ پھر کسی موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر میرا ایک بچہ فوت ہوا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا 1 کا بھی یہی حکم۔ یہ بچوں کی جو جدائی کا صدمہ ہے، اگر کسی کے بچے دنیا میں فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے دل پر آرے چلتے ہیں، ان بیچارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے فکر کی بچوں کو دنیاوی تعلیم ضرور دلوائیں۔ ہم اس کے منکر نہیں ہیں بھائی، ڈاکٹروں کی، انجینئر حضرات کی، ان سب کی ضرورت ہے، جتنے بھی دنیاوی علوم اور فنون ہیں ان سب کی ضرورت ہے دنیا کا نظام، لیکن ان کی دینداری کی فکر ہو، گھر کے ماحول کو دینداری والا ماحول بنائیں۔ اس کی آپ کو فکر ہو کہ میرا بچہ نماز پڑھ رہا ہے یا نماز نہیں پڑھ رہا، جماعت کے ساتھ مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نہیں جاتا، کبھی قرآن کھول کے تلاوت کرتا ہے، نہیں کرتا، کبھی اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اللہ اللہ کرتا ہے، نہیں کرتا۔ تو ان ساری چیزوں کی فکر بھی کون کرے گا؟ یہ والدین نے کرنی ہے۔ تو گھر کا ماحول بے دینی کا، پھر گھر سے نکلے تو گلی محلے کے سارے دوست ایسے لوفر لفنگے قسم کے جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا۔ اس کے بعد سکول کالج میں گئے، وہاں مخلوط تعلیم، بعض یونیورسٹیاں جیسے جیسے تعلیم اوپر جاتی ہے نا تو یہ سلسلہ بھی چلتا ہے، وہاں لڑکیاں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیمیں ہیں بعض جگہ۔ میں آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا کہ جامعہ فریدیہ سے گورڈے جب جاتا ہوں نا تو اس روڈ کے اوپر یہ 2-3 یونیورسٹیاں آتی ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہاں کیا منظر ہوتا ہے لڑکوں اور لڑکیوں کا جب وہ سکول جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بچوں پر اثرات ڈالتی ہیں۔ پھر یہی ہمارے بچے جب اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم ان کو بیرون ملک بھیج دیتے ہیں، دینداری کی تو ہم نے ان کی اپنے ملک میں فکر نہیں کی، گھر میں فکر نہیں کی، سارا ماحول ان کو بے دینی کا میسر ہوا، ان کو خدا رسول کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جب بیرون ملک ڈگری لینے کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہاں تو بھی ساری بے حیائی ہے، فحاشی ہے، کفر ہے، بے دینی ہے، تو وہاں یہ اپنے دین ایمان کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ کوئی واقعات ایسے ہیں بیچارے وہاں۔ تو اس لیے دنیاوی تعلیم بھائی ایسی ہے کہ جس کو قرب خدا بندی میں کوئی دخل نہیں ہے، بس اس کا بعض تو ایسی تعلیمیں ہیں کہ ان کا حاصل کرنا کفر ہے۔ اب فلمی اسٹار بننا، گلوکار بننا، موسیقار بننا، یہ سارے فنون ایسے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کی تعلیم گناہ ہے، البتہ بعض ایسے ہیں کہ مباح ہے۔ مباح کا مطلب یہ ہے کہ شرعاً ان کے حصول پر کوئی پابندی نہیں، وہ حاصل کرے جتنی ڈگریاں حاصل کر سکتا ہے، اچھی نیت سے حاصل کرے گا تو ثواب ملے گا، اور خدا نخواستہ بری نیت سے حاصل کرے گا تو گناہ ہوگا۔ اور بالکل خالی ذہن ہو کر کے پڑھ رہا ہے دنیا کمانے کے لیے تو بے شک پڑھے، اس کو نہ گناہ ہے اور نہ ثواب ہے۔ تو یہ کل بھی اسی موضوع پر بات ہوئی تھی۔ دوسرا جو علم ہے نا وہ دینی علم ہے جس کے حصول پر قرب خداوندی مرتب ہوتا ہے، یعنی جیسی بچہ شروع کرتا ہے نا تو بس اس کو اللہ پاک کی معرفت اور اللہ کا قرب یہ نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے دن ہی بچہ جب جا کے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو دیکھو بسم اللہ پہ کتنے الفاظ ہیں بھائی، ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہوتی جاتی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ابھی بات باقی ہے، اگلا ہفتہ اس پر لگے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس کی فکر اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔